عیسیٰ جس وحدت کی بات کرتے ہیں اس کی خوشبو اسے نہ ملی، نہ شراب عیسیٰ اس کے مزاج کے مطابق تھی۔ 100 رنگوں کے کپڑے اس جام صفا سے مثل نور سادہ و یک رنگ ہو جانے تھے۔ وہ یک رنگی نہیں کہ جس سے ملال ابھرے، بلکہ مثال مچھلی اور صاف پانی کے۔ اگرچہ خشکی میں 1000 رنگ ہیں، مگر مچھلیوں کو خشکی سے چڑ ہے۔ اس مثال میں کون ہے مچھلی، کیا ہے دریا، کہ اس سے خدائے عز و جل مشابہ ہو۔ موجودات میں لاکھوں دریا اور لاکھوں مچھلیاں اس بحر سخاوت کے حضور سر بسجود ہیں۔ بخشش کی بے تحاشا بارشیں برسیں کہ جن کے سبب سے وہ سمندر موتیوں سے بھر گیا۔ کرم کے بہت سے سورج طلوع ہوئے، تب بادل اور سمندر نے سخاوت سیکھی۔ مٹی اور پانی پر اس ذات کا عکس پڑا، تب کہیں جا کر زمین نے اس دانے کو قبول کیا۔ زمین امانت دار بنی تو جو تو نے بویا، بے خیانت کیے اس نے وہی فصل اگائی۔ زمین کی یہ دیانت اس کی عنایت ہے، کیونکہ اس پر انصاف کا آفتاب چمکا۔ جب تک بہار حق کا حکم بن کر نہیں آتی، خاک سبزے کو آشکار نہیں کرتی۔ وجود و سخا والا جو پودوں کو دیتا ہے یہ خبریں، یہ امانتیں، یہ راہیں، اس کا فضل ہے جو پودوں کو خبیر بنا دیتا ہے، اور اس کا قہر ہو تو عاقلوں کی مت ماری جاتی ہے۔ جان و دل میں ایسی طاقت کہاں، کس سے کہوں، کوئی سننے والا ہی نہیں۔ جہاں کہیں کان تھا توجہ سے آنکھ بن گیا، اور جہاں کہیں پتھر تھا وہ یشب بن گیا۔ وہ کیمیا ساز ہے۔ کیمیا کیا ہے؟ وہ معجزے بخشنے والا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ میرا یہ تعریف کرنا، تعریف نہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وجود کی دلیل ہے اور وجود ہی خطا ہے۔ اس کی ہستی کے سامنے نیستی ہو جانا چاہیے۔ ہستی کیا ہے؟ اس کے سامنے اندھی و سیاہ پوش۔ اگر اندھی نہ ہوتی اس سے پگھل جاتی، آفتاب کی گرمی کو شناخت کرتی۔ اگر وجود افسردگی میں سیاہ پوش نہ ہوتا تو دنیا برف کی طرح کیوں ٹھٹر رہی ہوتی؟ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے اب سنتے ہیں ان اشعار کی تفسیر۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہودی بادشاہ کے مکار وزیر نے عیسائیت کی تعلیم کا ایک ایک سرا، ایک ایک گروہ کو تھما کر انہیں تفرقے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ساری تعلیمات جو اس نے انفرادی طور پر مختلف گروپوں کو دی تھی، وہ اپنی فطرت میں ٹھیک تھی، نیکیاں ہی تھی، خیر ہی تھی، مگر اسی خیر کو اس نے شر میں ڈھال دیا۔ ایک حقیقت کو سمجھے بنا کوئی بھی مذہب کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ عبادتیں، نیکیاں، چاہے 1000 رنگ کی ہوں، ڈھنگ کی ہوں، ان کا مقصد ایک ہوتا ہے: سوئے آدمی کو جگانا، روح کی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ اگر عبادتیں یہ مقصد پورا نہ کریں تو صرف فرقے بازیاں بن جاتی ہیں، ان کی روح مٹ جاتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس مکار وزیر نے اگرچہ عیسیٰ کی تعلیمات کو ہی سکھایا تھا، اس نے جو بھی عبادت جس بھی گروہ کو کرنے کو کہا تھا وہ عبادت عیسیٰ سے ثابت تھی، مگر وہ اس وحدت کو، اس یک رنگی کو دیکھ نہ پایا جو ان سب عبادتوں کے باطن میں تھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ عیسیٰ جس وحدت کی بات کرتے تھے اس کی خوشبو اس کے مزاج کے مطابق نہ تھی۔ وہ شراب عیسیٰ سے محروم رہا۔ اس کے پیالے پر تو عیسائیت لکھا تھا، مگر اس میں جو شراب تھی وہ مذہب کی شراب نہ تھی، بلکہ اس میں تفرقے کا زہر ملا دیا گیا تھا۔
غور سے اپنی عبادتوں کو دیکھنا۔ عبادت کی روح سے اگر تم آشنا نہ ہوئے تو عبادتیں الٹا بوجھ بن جائیں گی۔ کسی بھی مذہب کی تم عبادت کرتے ہو، اس ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ وہ عبادت مقبول ہے یا رد۔ مقبول عبادت کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کے تجربے پر مثبت اور خوشگوار اثر ڈالے۔ وہ تمہیں زیادہ پیسفل، بلسفل، زیادہ ہمدرد، زیادہ محبت کرنے والا بنائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جان لینا تمہاری روح عبادت میں شامل ہی نہیں ہے۔ تم نے بس اپنے خاندان والوں سے، ارد گرد سے سن کر عبادت کرنا سیکھا ہوا ہے۔ تم ڈر یا لالچ میں عبادت کر رہے ہو۔ عبادت تم کیا کر رہے ہو اس کا نام ہے ہی نہیں۔ عبادت اس کا نام ہے کہ تمہاری زندگی کا تجربہ خوشگوار، پیسفل ہوا یا نہیں۔ اس مکار وزیر نے بھی ان 12 گروہوں کو سکھائی تو عبادتیں ہی تھیں، مگر ہر گروہ کے لیے الگ سے کسی ایک عبادت پر زور دے کر اس نے عیسائیت کو فرقوں میں بانٹنے کی حکمت عملی بنائی تھی۔ وہ عبادتوں میں موجود یک رنگی اور وحدت کو دیکھ نہ سکا، پا نہ سکا، اس لیے وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ مذاہب جو عبادتیں دیتے ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ جیسے ایک گلدستہ جس میں 1000 رنگ کے پھول یوں یکجان ہو کر ایک گلدستہ بن جاتے ہیں کہ سارے پھول اس میں حسین اور الگ شناخت رکھنے کے باوجود ایک وحدت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وحدت وہ نہیں کہ جس سے ملال ابھرے، دکھ ابھرے، وہ وحدت جو عبادت کا حتمی نتیجہ ہے۔ اگر عبادت تمہیں کائنات کی ایکتا، کائنات کی وحدت، وننس کے قریب نہیں لاتی تو وہ عبادت ہمیشہ دکھ پیدا کرتی ہے۔ عبادت تو تمہیں نیچر کی کل سکیم کے ساتھ ایک کرنے والی چیز ہے۔ اس وحدت کی فہم کے لیے مولانا مچھلی اور سمندر کے صاف پانی کی مثال دیتے ہیں کہ مچھلی پانی کی وحدت سے سرشار رہتی ہے اور خشکی سے چڑھتی ہے، حالانکہ خشکی پر پانی کے مقابلے میں 1000 رنگ ہیں، 1000 نقش و نگار ہیں، مگر مچھلی کے لیے یہ 1000 رنگ موت جیسے ہیں، وہ ان سے چڑھتی ہے۔ وحدت وہی پانی ہے کہ جس میں انسان پیسفلی جی سکتا ہے، عبادت کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اگر تم ایک فرقے کی عبادت کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ دوسرے فرقے کی عبادتیں بدعت اور شرک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی مچھلی ہو جو پانی سے نکل کر خشکی پر آ گئی ہے۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ تمہارے لیے سب رنگ یک رنگ ہو جائیں۔ سوچئے نا، وہ خدا جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اسے تو سارے انسان قبول ہیں، مگر فرقہ بازوں کو وہ انسان قبول نہیں جو ان کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت عبد سے ماخوذ ہے۔ عبد کون؟ غلام۔ غلام وہ نہیں جو کسی طاقت کی وجہ سے غلام ہو گیا، بے بس ہو کر غلام ہو گیا، بلکہ وہ غلام جو عشق میں ڈوب کر غلامی کرنے پر راضی ہوا۔ تم اس ایک کے عشق میں ڈوب کر غلام ہو گئے کہ جو ایک واحد حقیقت ہے، جو واحد زندگی ہے، جس نے 1000 رنگوں کی شکل میں ظاہر ہو کر بھی اپنی ایکتا، اپنی وننس کو برقرار رکھا۔ اگر تم اس کے غلام ہو گئے، اس کے عشق میں ڈوب گئے، تو اس کے ہی اظہار کے دوسرے رنگوں اور دوسرے لوگوں سے نفرت کیسے کر سکو گے؟ اور مچھلی اور سمندر کی یہ مثال بھی اس خدا کی حقیقت کی طرف بس ایک استعارہ ہے، اس وحدت کی ایک تمثیل ہے، ورنہ خدا تو وہ ہے کہ جس کے وجود میں لاکھوں دریا اور کروڑوں مچھلیاں ہیں، جو اس کی اطاعت میں ہر وقت سربہ سجود ہے۔ خدا وہ واحد انرجی ہے، وہ واحد زندگی ہے کہ جو سمندروں اور دریاؤں اور مچھلیوں کو باقی رہنے کا پورا بیک گراؤنڈ مہیا کرتا ہے، جس کی برسائی بارش سمندر میں موتی بناتی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ روز سورج طلوع ہوتا ہے،
اور سمندر بخارات بن کر بادلوں کو تخلیق کرتا ہے، پھر وہی بخارات جو بادل بن کر آسمان کو اٹھ گئے تھے وہ برس کر سمندروں کو بھر دیتے ہیں۔ کوئی قطرہ پانی بن جاتا ہے تو کوئی قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ وہ واحد حقیقت جب زمین پر اپنے وجود کا عکس ڈالتی ہے تو تب زمین میں یہ قوت فیصلہ آتی ہے کہ وہ کس بیج کے دانے کو قبول کرے اور کس کو رد کرے۔ زمین کو یہ سمجھ اسی کی ہی عطا کردہ ہے کہ تم نے گندم بوئی تو اس نے ایمانداری سے گندم اگا دی، تم نے مکئی بوئی تو اس نے مکئی اگا دی۔ زمین کو یہ سمجھ عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہی واحد ہستی جو ہر ذہانت کی بنیاد ہے، وہ واحد حقیقت جو سورج کی طرح زمین پر چمکی تو زمین میں یہ دیانت آ گئی کہ وہ ہر بیج کا حساب کر کے اس کے مطابق فصل میں ڈھلی۔ دیکھتے نہیں خزاں میں ساری زمین خشک ہو جاتی ہے، اور پھر واحد حقیقت، واحد ہستی، the real being زمین پر بہار کا حکم بن کر اترتی ہے اور زمین سبزے سے لہلہا اٹھتی ہے۔ زمین سے کب نکلنا ہے یہ خبریں پودوں کو، کونپلوں کو کون دیتا ہے؟ وہی بینگ، وہی واحد خدا، وہی واحد انرجی، وہی واحد حقیقت۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جو پودوں کو اتنا سمجھدار کر دیتا ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب پتے گرانے ہیں اور کب نئے شگوفے کھلانے ہیں، ورنہ کہاں ان حیوانات اور نباتات میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اتنے پیچیدہ فیصلے خود کرتے۔ یہ خدائی ذہانت ہے، یہ وہ وحدت ہے، یہ وہ واحد انرجی ہے جس نے اس کائنات کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ مادی شکلوں کے روپ میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں، مگر ان کا پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ ہمیشہ اس حقیقت میں پیوست رہتا ہے کہ اس کے پیچھے انرجی واحد ہے، ہستی واحد ہے، خدا واحد ہے۔ آشکار کی دنیا میں موجود ساری کثرت اسی وحدت کی طرف اشارہ کرتی ملے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں، مگر یہ حقیقت میں کسے سناؤں، کسے بتاؤں کہ کوئی سننے والا ہی نہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے، وحدت کائنات، وہ واحد سچائی ہے کہ اگر کوئی کان اس کو توجہ سے سن سکے تو اس کا کان آنکھ بن جائے، وہ یہ سنے اور دیکھ لے کہ ہزار روپوں میں وہی واحد زندہ نظر آ رہا ہے، ہزار رنگ کے آشکار میں وہی نا آشکار پھر نظر آ جائے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ پتھر سن لے تو ہیرا بن جائے۔ یاد رکھیے، صوفی ہونے کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ ہزار روپوں میں جلوہ گر بے روپ کو دیکھ لیا جائے، کثرت میں وحدت کو دیکھ لیا جائے۔ کثرت کے پیش منظر کا پس منظر واحد ہے۔ اسی لیے تو کوئی فقیر اعلان کرتا ہے کہ انا الحق، تو کوئی صوفی یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ۔ کثرت کے کھیل میں واحد کو دیکھ لینا ہے حقیقی ذہانت، حقیقی حکمت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس ایک کی تعریف کرنا تعریف نہ کرنے جیسا ہے۔ کیوں مولانا یہ بات کہہ رہے ہوں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہو اسے بھی چیز بنا دیتے ہو، اس میں بھی چیزوں کی طرح اوصاف ڈھونڈتے ہو۔ تم مکان کی تعریف کرتے ہو مگر وہ مکان نہیں ہے، وہ بس خلا ہے، سپیس۔ تعریف کرنے کے لیے تمہیں اس لا وجود کو وجود کہنا پڑتا ہے، اس لا شے کو شے بنانا پڑتا ہے، اور وجود کا مطلب ہے دوسرا، دی ادر۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف کرنا تعریف نہ کرنے جیسا ہے، کیونکہ وہ کوئی وجود نہیں۔ وجود ہی تو غلطی ہے، کیونکہ وجود دو میں تقسیم کرتا ہے، میں اور تو بناتا ہے۔ میں یہ کمپیوٹر نہیں ہوں، میں یہ ٹیبل نہیں ہوں۔ یہ تقسیم کیسے تخلیق ہوئی کہ کمپیوٹر نے کمپیوٹر کا وجود پایا ہے اور میں نے انسان کا؟ یہ میں اور تو کا کھیل، یہ کثرت کا سارا کھیل جس میں مسائل ہیں، یہ سب وجود کی وجہ سے۔ مگر جس کی وجہ سے ہر وجود کو وجود ملا، وہ نا وجود وجود سے بھی پاک ہے۔
اس لیے میرا یہ تعریف کرنا تعریف نہ کرنے جیسا ہے۔ مولانا رومی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس ہستی کے سامنے نیستی ہو جانا ہے، وجود اس ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تھنگنس بہت محدود ہے، نتھنگنس لا محدود ہے۔ نتھنگنس وجود سے آزاد وہ ازلی اور واحد حقیقت ہے جس میں تھنگنس کی وجود کا یہ سیاہ کیل چل رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر موجودات کی دنیا سیاہ نہ ہوتی، اندھی نہ ہوتی، تو موجودات کی دنیا افسردگی، مسائل، مقابلے، حسد، نفرت کی برف میں ٹھٹر کیوں رہی ہے؟ روز حقیقت کا سورج طلوع ہوتا ہے، تمہاری ہر سانس اس لا وجود، اس لا شے کا احساس دلاتی ہے، مگر موجودات کی یہ دنیا پھر بھی اس برفیلی سیاہی سے ٹھٹر رہی ہے۔